بہت سارے ای میلز اور میسج آ رہے تھے کہ ہمیں شوگر کی دوائی بتائیے۔ تو اگر آپ کو شوگر کی بیماری ہے یا دھات کی بیماری ہے یا مردانہ طاقت سے ریلیٹڈ کوئی بھی بیماری ہے تو ہمارے پاس ان سب بیماریوں کی دوائی موجود ہے، جس سے آپ کی بیماری گارنٹی سے جڑ سے ختم ہو جائے گی۔ آپ کو صرف یہ دوائی ایک بار ہی منگانی ہوگی، ایک بار سے ہی آپ کی دوائی سے آپ کی جو بیماری ہے وہ جڑ سے ختم ہو جائے گی انشاءاللہ۔ ہمارے جو عالم ہیں انہوں نے اس دوائی پر پڑھائی کی ہے، وظائف کی ہیں۔ تو اگر آپ دوائی منگوانا چاہتے ہیں تو ہم کوریئر سے آپ کے پاس دوائی بھیج دیں گے۔ دوائی کے پرائس بھی زیادہ ہائی نہیں ہیں۔ دوائی منگوانے کے لیے آپ اسکرین پر دیے گئے نمبر پر واٹس ایپ کر کے دوائی آرڈر کر سکتے ہیں، اور زیادہ جانکاری کے لیے آپ واٹس ایپ پر میسج کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، اللہ کے پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک میں معجزہ ہے، اور آپ کو جو دوسرا معجزہ عطا ہوا وہ ہے قرآن پاک۔ ذات اور کتاب، ان دونوں کے معجزہ ہونے میں اللہ پاک نے ایک جیسی شان پیدا کر دی۔ دوستو، جب قرآن پاک نازل ہوئی تو لوگوں نے کہا کہ ہم نہیں مانتے ہیں اس کتاب کو، اس کلام کو، یہ سنی سنائی اور من گڑنت باتیں ہیں۔ تو کسی نے کہا کہ ہم نہیں مانتے ہیں اس کتاب کو، یہ شاعر کا کلام ہے۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اچھا، ایسی بات ہے تو پھر اس کے جیسی ایک صورت بنا کر لے آؤ، اس کے جیسی ایک آیت بنا کر لے آؤ۔ مطلب کہ اللہ نے ان لوگوں کو چیلنج کر دیا۔ دوستو، یہ قرآن پاک کا ہی معجزہ تھا کہ فرمایا گیا کہ اگر تم سمجھتے ہو کہ یہ شاعر کا کلام ہے، انسان کا کلام ہے، یعنی کہ انسانی کوشش ہے، تو پھر اس کے جیسی ایک آیت ہی بنا کر لے آؤ۔ ان لوگوں نے ہزاروں کوششیں کی مگر کوئی بھی اس طرح کی آیت بھی بنا کر نہیں لا سکا۔ اور دوستو، ادھر معجزہ جات کے ساتھ یہ ہے کہ جب اللہ کے پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم آئے تو منکروں نے کہا کہ ہم نہیں مانتے اسے۔ تو پوچھا گیا کہ کیوں نہیں مانتے؟ تو کہا گیا کہ ہم نہیں مانتے کیونکہ یہ ہماری مثل بسر ہے، یعنی کہ یہ تو ہمارے جیسا ہے، اس لیے ہم آپ کو نبی نہیں مانتے، کیونکہ ہم آپ کو صرف اپنے جیسا بسر دیکھتے ہیں، آپ ہماری طرح بسر کرنے والے ہیں، اس لیے ہم آپ کو اپنا نبی نہیں مانتے۔ مطلب کہ دوستو، منکرینوں نے کہا کہ ہم نہیں مانتے، تو پوچھا گیا کیوں نہیں مانتے؟ تو کہا گیا کہ اس لیے ہماری مثل بسر ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، میرے محبوب، یہ آپ کو اپنی مثل بسر کہتے ہیں، نہ انکار کر کے اعتراض کرتے ہیں نہ۔ تو اللہ نے فرمایا کہ اے محبوب، تم بھی یہی کہہ دو، ہاں میں تمہاری مثل بسر ہوں۔ تم یہ طعنہ دیتے ہو، مجھے کہتے ہو کہ میں تمہاری مثل بسر ہوں، اس لیے مجھے پیغمبر نہیں مانتے ہو۔ تو میں بھی کہتا ہوں کہ ہاں میں تمہاری مثل بسر ہوں۔ اگر مانتے ہو کہ واقعی تمہاری مثل بسر ہوں تو تم میں سے کوئی میرے جیسا بن کے دکھا دو۔ مطلب کہ دوستو، اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے نبی، جو کہتے ہیں کہ صرف بسر ہے تو آپ بھی فرما دیں کہ ہاں بسر ہوں۔ وہ لوگ مطمئن ہو گئے، نہ اب تم میں سے میری مثل کوئی بن کے دکھائے۔ دوستو، اس کے بعد جب حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ان کی مثل بننے کا وقت آئے گا تو اس وقت اس دعوے کی پرکھ ہو جائے گی کہ جن گلیوں سے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم گزرتے ہیں، پسینے سے ہوائیں خوشبودار ہو جاتی ہیں۔ اب تم ان سے فرما دو، ہاں میں تمہاری مثل بسر ہوں، آپ ذرا میری مثل بن کر تو دکھا دو۔ جدھر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اپنا لعاب دہن یعنی تھوک مبارک لگا دیتے ہیں تو مرض شفا میں بدل جاتی ہے۔ بیماری آنکھ پر لعاب دہن لگا دیتے ہیں، آنکھوں کی روشنی پلٹ آتی ہے۔ جس بیمار پر کلی فرما دیتے ہیں اس بیمار کو شفا نصیب ہو جاتی ہے۔ جس کپڑے سے ہاتھ دھو لیتے ہیں اس کپڑے پر آگ اثر کرنے سے رک جاتی ہے۔ جس بچے کے سر پر اپنا ہاتھ پھیر دیتے ہیں تو 100 سال کی عمر تک اس کے بالوں سے مہک آتی ہے۔ اور جس کی آنکھ کا ڈھیلا نکل جائے اپنے ہاتھوں سے، اس کی آنکھ کی پتلی جس آنکھ میں رکھ دیتے ہیں، 100 سال کی عمر تک دوسری آنکھ کی بینائی تو جاتی ہے مگر اس آنکھ کی روشنی تیز ہو جاتی ہے۔ جس سالن میں اپنا لعاب دہن ڈال دیتے ہیں تو وہ 2 آدمیوں کا سالن 1500 آدمیوں کا سالن بن جاتا ہے۔ جس دودھ کے پیالے میں اپنا لعاب دہن ڈال دیتے ہیں وہ دودھ کا پیالہ 70 آدمیوں کو سیراب کر دیتا ہے۔ ان سے کہہ دو کہ ہاں میں تمہاری مثل بسر ہوں، اب میرا جیسے کوئی بن کے تو دکھا دو۔ اگر سورج اور چاند کی روشنی میں چلتے ہیں تو زمین سایہ تلاش کرتی ہے، 40 روزگاری ہیرا میں کھانا نہیں کھاتے ہیں
تو فرما دو ان سے ہاں میں تمہاری مصر بسر ہوں، اب میرے جیسا بن کے دکھا دو۔ پنکھڑی میں لیٹ کر جس کی انگلی جس طرح پھیلتی ہے آسمان کی چادر پر چاند دائیں بائیں ہونے لگتا ہے، سورج ڈوبتا ہے تو ہاتھ اٹھتے ہی وہ سجدائے چھوڑ کر پلٹ آتا ہے، 14ویں کا چاند چمک رہا ہو اور اگر ایک انگلی اٹھ جائے تو اس کا سینہ چیر جاتا ہے۔ کہہ دو ان سے ہاں میں تمہاری مصر بسر ہوں، اب میرے جیسا کوئی بن کر دکھا دو۔ اگر درختوں کو اشارہ کر دیتے ہیں تو درخت زمینی چیر کر آ جاتے ہیں۔ دوستو آپ پوچھو گے کہ کیا باقی پیغمبروں کو بھی اسی طرح کے معجزہ ملے تھے؟ تو ہم آپ کو بتا دیں کہ ہاں باقی پیغمبروں کو بھی معجزہ ملے تھے، لیکن باقی پیغمبروں کی معجزے مقرر تھے، یعنی کہ وہ لمٹ میں تھے۔ اب آپ سوال کرو گے کہ جب قرآن پاک میں باقی پیغمبروں کی معجزوں کی فہرست ہے یعنی کہ لسٹ ہے تو اللہ کے پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے معجزوں کی فہرست کیوں نہیں ہے؟ دوستو فہرست اس کی بنائی جاتی ہے جس کی بن سکے، وہ ذات چلتی پھرتی معجزہ ہو، جس کا مسکرانا معجزہ ہو، جس کا عصمت دیکھنا معجزہ ہو، جس کی ذات ساری کائنات معجزہ ہو اور جس کے قدم قدم معجزہ ہوں۔ قرآن پاک کتنی فہرست بنائے گا۔ عیسیٰ علیہ السلام کی معجزوں کا ذکر تو اس لیے تھا کیونکہ ان کے معجزے مقرر تھے، موسیٰ علیہ السلام کا ذکر بھی اس لیے تھا کیونکہ ان کے بھی معجزے مقرر تھے۔ ہر پیغمبر کے معجزے مقرر تھے، کسی کو 1 تو کسی کو 2، کسی کو 4 تو کسی کو 5 یا 10 معجزے مقرر تھے، مگر حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے معجزوں کی کوئی لسٹ نہیں تھی، کیونکہ دوستو اللہ کی طرف سے معجزوں کا مقرر کوٹا دے کر بھیجا جاتا تھا، ان سے ہٹ کر معجزہ ان کے لیے نہیں تھی، مگر حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا کوئی کوٹا نہیں تھا۔ آپ کے معجزات آپ کے تابع کر دیے گئے تھے، جس وقت جو شخص جو سایہ مانگے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم وہیں پر اس کو عطا کر دیتے، یہ معجزہ تھا۔ اللہ کے پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا جس وقت جو شخص جو مطالبہ کرے آپ اس کو وہیں عطا کر دیتے۔ اگر کوئی بیٹھا ہوا کہہ دے میرے آقا مجھے حوض کوثر دکھا دیں تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اس کا پردہ اٹھا دیتے۔ کوئی کہہ دے کہ حضور آپ اس کا نصیب بتا دیں، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اس کے باپ کا نام بھی بتا دیتے۔ کوئی پوچھے کہ ہزاروں کلومیٹر دور وہ شخص مر گیا یا زندہ ہے تو آپ فرما دیتے کہ وہ مر گیا ہے۔ دوستو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا معجزہ عرش سے فرش تک ساری کائنات میں آپ جو چاہیں وہ معجزہ بنا دیتے، اس لیے ذات تابع نہ تھی۔ معجزات حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی تابع بھی، چنانچہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو ذات کا معجزہ دیا گیا اور فرمایا گیا کہ میرے محبوب کہہ دو ان کو فرما دو کہ تم کہتے ہو نہ کہ میں تمہاری مصر بسر ہوں، ہاں میں بھی کہتا ہوں قرآن پاک میں کہ میں تمہاری مصر بسر ہوں، اب میری مصر بن کر بھی تو دکھا دو۔ تو دوستو آج لگ بھگ 1400 سال گزر گئے ہیں، یہ بات سمجھنے والی ہے کہ بہت سے لوگوں نے قرآن کی مثلیت کے دعوے ہوتے رہے مگر قرآن کی مثل نہ بن سکی۔ آج 1400 سال گزر گئے، کچھ بدبخت لوگ کذب سے لے کر آج تک دعویٰ کرتے رہے مگر حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی مثل بنا نہ سکے، اور جو لوگ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں وہ بھی سن لیں، تم حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی مثل کی بات کرتے ہو، اس ساری کائنات میں حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے نالین کی کوئی مثال نہیں، جن گلیوں میں آپ چل دیے ان گلیوں کی کوئی مثال نہیں، جس تربت پر آپ لیٹ گئے اس قبر کی مثال کوئی نہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب کے دلوں میں حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی محبت پیدا کرے اور ان کے نقش قدم پر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے، 5 وقت کی نماز پڑھیے، دعاؤں میں یاد رکھیے۔ اللہ حافظ۔